السلام علیکم، میرا نام اشفاق حسین ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص یا آپ کا کوئی ایسا پیارا موجود ہو جو نشے کی لت میں پڑ چکا ہو تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے کہ آپ اس شخص کی مدد کیسے کریں گے۔ دیکھیں، نشہ ایک شخص کر رہا ہوتا ہے لیکن متاثر پورا خاندان ہو رہا ہوتا ہے۔ پورا خاندان ایک ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پیارا کیوں نشے میں پڑ چکا ہے، کیوں وہ ایسی سوسائٹی میں جا کے بیٹھنے لگا ہے جس کا ذکر ہم کسی محفل میں نہیں کر سکتے، کیوں ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا پیارا یا میرا کوئی بیٹا یا میرا کوئی بھتیجا نشے میں پڑ چکا ہے۔ ہم مدد کیوں نہیں کرتے اس شخص کی جو نشے میں پڑ چکا ہو۔ آپ کو ایز اے فیملی اس شخص کی مدد کرنی چاہیے، احساس دلانا چاہیے، اس طریقے سے آپ کو بات کرنی چاہیے اس شخص کے ساتھ کہ آپ ان کو احساس دلا سکے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ ان پہ ٹونٹ کریں، آپ ان کو غصہ کریں کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں یا آپ یہ نشہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ جا کے ڈبل نشہ کرے گا اگر آپ کا رویہ ان کے ساتھ سخت ہوگا، آپ کا کوئی ہمدردانہ رویہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ آپ کی کبھی بھی بات نہیں مانے گا۔ ایک تو نہ وہ علاج کے لیے ایگری ہوگا، نہ وہ محفل چھوڑے گا جہاں سے وہ ان کی گیدرنگ ہے، جہاں سے وہ نشے میں لگا ہے، نہ تو وہ اس گیدرنگ کو چھوڑے گا، نہ وہ کبھی علاج کے لیے ایگری ہوگا۔ تو جتنی بھی فیملیز ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیارا نشے میں پڑ چکا ہو تو کائنڈلی خدارہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ ہاں وہ اس حد تک محسوس کرے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو میرے بھلا چاہتے ہیں تاکہ میں ایک خوشحال زندگی گزار سکوں۔ تب جا کے ان پیشنٹ کو آپ احساس دلائیں گے کہ ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے سینٹر میں جہاں پہ آپ کا اچھے طریقے سے علاج ہو سکے، جہاں پہ آپ کو ضروریاتی زندگی کی ساری کچھ فیسلٹی موجود ہو، لیکن وہاں پہ آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ تب جا کے وہ آپ کی بات کو بھی مانے گا، تب جا کے وہ علاج کے لیے بھی ایگری ہوگا، اور تب جا کے وہ اپنی خوشحال زندگی کی طرف قدم اٹھائے گا۔ اس میں فیملیز کے لیے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی پیارا نشے میں پڑ چکا ہو تو آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں، وہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کا مریض یا آپ کا بیٹا یا آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی بھائی نشے میں کیوں پڑ چکا ہے۔ اس وجہ کو جاننے کی کوشش کرے، تو اس وجہ کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ آپ کا پیارا نشے میں کیوں پڑ چکا ہے۔ بعض دفعہ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسے تکالیف ہوتی ہے کہ مریض کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے دل میں ہی ایک دنیا بسائے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ فلانا، یہ پریشانی، یہ فلانا میرے خلاف ہے، یہ پریشانی میں فیس کر رہا ہوں، یہ کبھی سالو نہیں ہوگی، جس کو فیس نہ کرتے ہوئے بھی وہ نشے میں جا کے پڑ جاتا ہے کہ نشے سے شاید اس کو ریلیف مل سکے، نشے سے شاید اس کو سکون مل سکے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ سکون حاصل کرنے کی بجائے ایک ایڈکٹ بن جاتا ہے۔ تو میری فیملی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی پیارا خدا نخواستہ جب نشے میں پڑ جائے، آپ اس وجہ کو جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں ہم ایسی غلطی تو نہیں کر رہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کی بجائے کسی اور کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اپنے دل کے حال احوال سنا رہے، تو ہمیں وہ کیوں نہیں بتا رہا۔ کائنڈلی آپ کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے اتنا ماحول ان کو دے، ایسا ماحول ان کو پرووائڈ کرے کہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہوں وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے، نہ کہ وہ معاشرے میں جا کے کسی اور کے ساتھ وہ ڈسکس کرے اور وہ اس کو غلط راستے پہ لگا دے۔ ظاہری بات ہے، آپ ان کے پیرنٹس سے اگر وہ کوئی پریشانی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ ان کو ایک بہتر سلوشن نکال کر دیں گے۔ نشے کا علاج ممکن ہے، ہر سٹیج پر ممکن ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں، اور آپ ان کو موٹیویٹ کر کے کسی سائیکیٹرسٹ، کسی سائیکالوجسٹ یا کوئی بھی بحالی مرکز پر لے جا کے ان کی چیک اپ کروائے اور ان کو ایڈمیشن کے لیے موٹیویٹ کرے۔ جب ایک پوری فیملی، ایک پورا خاندان مل کر کسی پیشنٹ کی مدد کر رہا ہوتا ہے
تو یہ علاج انتہائی ایزیلی ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ نے ایک دفعہ اپنے مریض کو ایگری کر لیا کہ ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں کسی بحالی مرکز پہ، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مقصد تھا مریض کو بہتر زندگی کی طرف لے کر آنا، اس میں آپ 50% کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور جب آپ کا پیشنٹ کسی بھی سینٹر پہ ایڈمیشن کے لیے آ جائے، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس آ جائے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس آ جائے، تو وہاں سے ان کو موٹیویشن مزید مل جاتی ہے، وہ مزید موٹیویٹ ہو جاتا ہے اپنے گولز کی طرف، اپنی ایڈمیشن کی طرف، اپنی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اور جب ایک دفعہ مریض کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے اور پورا خاندان مل کے سپورٹ کر رہا ہو، ہمارے سائیکاٹرسٹ مل کے سپورٹ کر رہے ہو، سائیکالوجسٹ مل کے سپورٹ کر رہے ہو، ہمارے جو باقی سٹاف ہے وہ مل کے سپورٹ کر رہے ہو، تو یقین کرے کہ نشے سے نکلنا ایک بہت ہی آسان مرحلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سٹگما یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نشے کا علاج ممکن ہی نہیں ہوتا۔ نشہ، ایک انسان جب نشے میں پڑ جاتا ہے تو وہ کبھی اپنی خوشحال زندگی گزار ہی نہیں سکتا، حالانکہ یہ بہت ہی غلط ہے۔ جب بھی کوئی مریض، کوئی آپ کا پیارا نشے میں پڑ جائے، یقین کرے کہ جب آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو نشے کا علاج بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خدا را جب بھی آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی بیٹا نشے میں مبتلا ہو جائے تو ان کا ساتھ دے، ان کو اکیلا نہ چھوڑے، ان کو کسی کے در بدر نہ ہونے دے، ان کو بحرحم کر کے نہ چھوڑے، ان کی مدد کرے۔ آپ اگر ان کی مدد نہ کریں گے، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ ان کی مدد کریں، اپنے پیشنٹس کو لے کر آئے کسی بھی بحالی سینٹر پہ، ان کے لیب ٹیسٹ کروائے، ہمارے ساتھ شیئر کرے، انشاءاللہ ہم آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ آخر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو نشے کی لعنت میں پڑ چکا ہے تو یاد رکھیے گا، صبر، محبت اور صحیح رہنمائی سے وہ دوبارہ اپنی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ ان کی مدد کرے، کسی بھی ٹائم آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مدد حاصل کرنا بزدلی نہیں، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ کسی بھی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے آپ کی رہنمائی میں موجود رہیں گے۔ دیے گئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کریں اور جتنی بھی رہنمائی آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صرف قدم اٹھائیں، باقی مدد انشاءاللہ ہم کریں گے آپ کی۔